آج کی یہ ویڈیو میری آپ کی بلکہ ہر اس عورت کے لیے ہے جو کہ اپنے گھر کو مینیج کرنے میں سنوارنے میں ڈیلی کتنا سٹرگل کرتی ہے، کتنے سیکریفائسز کرتی ہے چیزوں کو خریدنے میں، چیزوں کو بنانے میں، ایک گھر بنانے میں۔ ایک گھر ایسا ہی نہیں بن جاتا، اوور دا نائٹ کچھ بھی نہیں ہوتا، بلکہ چھوٹی چھوٹی چیزیں خریدنے میں سالوں لگ جاتے ہیں، اسی طرح سے گھر بنتا ہے۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج پھر سے لے کے آئی ہوں کچھ نئے آئیڈیاز، کچھ نئی لائف سٹائل ٹپس آپ کے لیے جو کہ آپ کو یقیناً پسند آئیں گی۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گی، بہت سارے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ گلو کون سا یوز کرتی ہیں، تو میں یہ پیکٹ والا گلو لیتی ہوں۔ یہ 200 کا پیکٹ آتا ہے، آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیں۔ اس کے بعد جس سیمٹ کے بارے میں پوچھا گیا تھا میری لاسٹ ویڈیو میں کہ سیمٹ سے کچھ بناتے ہیں تو اس میں کریک آ جاتے ہیں، تو میں سیمٹ یوز نہیں کیا، بلکہ جو میں نے آپ کے ساتھ ایک چھوٹا سا ٹیبل شیئر کیا تھا وہ میں نے سیمٹ سے بنایا تھا کیونکہ میرے پاس پڑا ہوا تھا۔ اور دوسرا جو تھا پاٹ میں نے ریڈی کیا ڈیکور پلانٹر، وہ میں نے بنایا تھا، میں نے منگوایا تھا پوٹری بلاسٹر۔ یہ میں نے چیزیں بنانے کے لیے ہی منگوایا تھا، اس سے چیزیں نہیں جلدی ٹوٹتی، بہت اچھا، جیسے چکنی مٹی نہیں ہوتی چیزیں بنانے کے لیے، مٹی کے برتن بنانے کے لیے، اسی طرح سے یہ ایک پاؤڈر ہوتا ہے۔ یا آپ ان سے کہہ سکتے ہیں جا کے کہ ہمیں وائٹ سیمنٹ نہیں چاہیے، وائٹ سیمنٹ کے جیسا ہی ایک ہوتا ہے، ایک ایکو کاسٹک پاؤڈر ہوتا ہے، وہ بھی چیزیں بنانے کے کام آتا ہے۔ جو اسمال بزنس کر رہی ہیں نا، وہ لڑکیاں ایسا ہی پاؤڈر منگواتی ہیں، یہ اتنا سستا ملتا ہے، یہ 20 روپے کلو ہے، یہ 5 کلو میں نے منگوایا تھا اور یہ 100 روپے میں اتنا سارا پاؤڈر آ گیا، اور اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں بن سکتی ہیں۔ اسی میں گلو مکس کر سکتے ہیں، گلو مکس کر کے ہی وہ مولڈ کے اندر فل کرتے ہیں اور ڈیکوریشن مختلف طرح کے بنا لیتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے یہ جو گلو ہے اس کو اسی طرح پیکٹ میں یوز نہیں کرتے رہنا، بلکہ ایک ایئر ٹائٹ جار میں آپ نے اس کو بھر کے رکھ لینا ہے، اور بس جب بھی چاہیے ہوگی اس میں سے نکال کے ہم اس کو یوز کریں گے۔ یہ ڈرائی نہیں ہوتی، یہ وڈ گلو ہے، بڑی اچھی طرح سے چیزوں کو سٹک کرتی ہے۔ پیکٹ کے اندر کچھ بچ گئی تھی اور میں نے لاسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ یہ میٹ شیئر کیا تھا، ٹیبل میٹ، اس کے اوپر میں یہ لگا دوں گی، اس سے نا تھوڑا سا تھک ہو جائے گا۔ یہ بڑا تھن سا تھا، پتلا سا، ادھر ادھر کھسک رہا تھا بار بار، تو تھوڑا ہارڈ ہو جائے گا نا گلو لگنے سے، تو میں نے ساری گلو جو بھی ریپر میں بچی ہوئی تھی وہ ساری اس کے اوپر لگا لی۔ اس طرح سے ہماری گلو بھی ویسٹ ہونے سے بچ گئی تھی اور ہمارا یہ میٹ بھی صحیح ہو گیا، تھک ہو گیا۔ اب یہ اپنی شیپ نہیں خراب کرے گا، ورنہ یہ کبھی ادھر کو چنج نکلی ہوئی ہے، کبھی ادھر کو نکلی ہوئی ہے۔ اکثر ہماری کچن میں منتھلی یا ویکلی بیسس پہ ڈکلٹرنگ کی جائے تو ان میں بہت سارے ہمیں برتن ایسے دیکھنے کو ملتے ہیں جو کہ بیچارے اکلوتے رہ جاتے ہیں، جیسے کبھی ایک گلاس بچ گیا، 2 گلاس یا کپ بچ جاتے ہیں، ان کے ساتھ ہی ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو میں نے بھی اسی طرح کے 2 گلاس نکالے تھے، اور یہ میں نے کارڈ بورڈ کے ساتھ 2 عدد پیسز، ایک گلاس کے لیے ہمیں 2 کارڈ بورڈ کے پیس چاہیے ہوں گے، ایک ہمیں پورا اسی کے سائز کا اور ایک ہمیں اس سے کم جو کہ اس کے اندر جا رہا ہو۔ اس طرح سے نا ہم نے جوٹ کا فیبرک لے کے اس کے ساتھ کور کر لینا ہے، یا پھر آپ کوئی کلاتھ بیگ لے کے اس کے ساتھ کور کر لیں گے اس کو، اور گلو گن کے ساتھ اس کو کور کریں گے، یہ جلدی جلدی سے سٹک ہو جائے گا اور ہمارا یہ آئیڈیا بن کے ریڈی ہو جائے گا۔ اکثر ہمارے برتن ایسے بچے ہوئے رہتے ہیں، کچھ گلاسز ٹوٹ جاتے ہیں بچوں والے گھروں میں، یہ شیشے کے گلاس تو بہت ٹوٹتے ہیں، کوئی پلاسٹک کے آپ کے پاس ایسے ڈبے بھی ہیں نا کچھ بھی، تو ان کے بھی ایسے آپ ڈھکن لڈ ریڈی کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر میں نے جی اس طرح سے جوٹ کا فیبرک لگا کے ان کو کور کر لیا، 1 بائی 1 بڑے چھوٹے کو آپس میں چپکا دینا ہے، اس طرح سے کچھ سٹک کر لینا ہے، اور اس کے ایک جوٹ کی ہی روپ لے کے ہم اس کی سائڈوں کو بھی کور کر دیں گے، اس سے اس کے ایجز نیٹ ہو جائیں گے اور یہ کسی بھی باکس کو ایئر ٹائٹ کرنے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ یہاں پر میں نے گلو لگائی سائڈ پہ، اور یہ میں نے روپ کو اس طرح سے کور کر دیا اور اس کو اینڈ پہ آ کے اس طرح چپکا دیا۔ اب یہ ہمارا ڈھکن بن گیا ہے، اس کے لیے ہینڈل بھی چاہیے ہوں گے۔ یہ ایسے ہینڈل آپ کو سنگل مل جاتے ہیں، آپ جتنے بنانا چاہتے ہیں گلاس کے جار اتنے آپ یہ ہینڈل لا سکتے ہیں بازار سے، یہ آپ کو سستے سے مل جاتے ہیں 50-100 روپے میں۔ تو اس طرح اس کے پیچھے ایک عدد نیٹ لگا وہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ آپ اس کو ٹائٹ کر سکتے ہیں۔ تو میں پیچ کس کی مدد سے اس کا یہ نیٹ فکس کر دوں گی، اور بس ہمارا یہ ایک عدد ہینڈل بن جائے گا۔ یہ دیکھنے میں کافی خوبصورت لگتے ہیں، ان کے اندر آپ کاٹن برڈز رکھ سکتے ہیں، ٹوتھ پک رکھ سکتے ہیں، اس طرح سے آپ اپنے ٹیبل کے اوپر ڈیکوریشن پیس کے طور پہ بھی ان کو رکھ سکتے ہیں۔ جیسے میں نے جوٹ کا بنایا ٹیبل رگ یا ٹیبل میٹ کہہ سکتے ہیں، ٹیبل میٹ بنایا، اس کے اوپر میں نے ایش ٹرے کے ساتھ ایک چھوٹا سا ٹیبل ریڈی کیا،
اور اس کے بعد ہمارے یہ 2 جار بن گئے ہیں جو کہ ڈیکوریشن پرپس سے بھی اچھے لگیں گے، اور ان کے اندر ہم ٹوتھ پک اور کاٹن برڈس رکھ سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ کاٹن برڈس کا سائز یعنی گلاس کے سائز کے جتنا ہی تھا، تو ان کا کیپ بند نہیں ہو رہا تھا۔ پھر اس والے جو ہم نے یہ جو گلاس جار بنایا اس کا کیپ نہیں بند ہو رہا تھا، دوسرے والے کا تو ہو گیا تھا، کیونکہ جو ہماری ٹوتھ پک تھی نا ان کی سائز تو چھوٹی تھی لیکن کاٹن برڈس کی سائز بڑی تھی۔ تو بس اس طرح کر کے یہ ایئر ٹائٹ سے ہمارے جار بن گئے ہیں۔ اپنے سائز وغیرہ گلاس کے ناپ کا لینا ہے تو بہت اچھے سے آپ بنا سکتے ہیں۔ آپ کوئی اس کی جگہ جوٹ کا فیبرک نہیں ہے تو آپ کوئی کلاتھ بیگ بھی لے سکتے ہیں، جو میش بیگز ہوتے ہیں ان کا یوز بھی کیا جا سکتا ہے۔ اب دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے، بالکل یہ ہمارے اس میٹ کے ساتھ میچ ہو رہا ہے اور پڑا ہوا بھی اچھا لگا ہے۔ کلر تھیم کے حساب سے بھی اگر کوئی آپ چیزیں رکھنا پسند کرتے ہیں تو آپ کے لیے یہ بیسٹ ہے۔ کچھ ہوتے ہیں لوگ کلر تھیمز کو لے کے چلتے ہیں، ان کو DIYs بھی پسند ہوتے ہیں، تو وہ کرا کے اپنی چیزیں، اپنی من پسند چیزیں بھی بنا ہی لیتے ہیں۔ چلتے ہیں جی اپنے اگلے آئیڈیا کی طرف۔ گھروں میں ایسے پانی والی بڑے بڑے کین استعمال کیے جاتے ہیں، یا کوئی واش روم والی بالٹی ہوتی ہے جو کبھی جانے انجانے میں ٹوٹ جاتی ہیں یا پرانی ہو جاتی ہیں یا ان کو چینج کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ پینٹ والی بالٹیاں ہوتی ہیں گھروں میں، تو ان کو ری یوز کیسے کیا جائے، ایک اچھے وے میں ان کو خوبصورت کیسے بنایا جائے کہ ہم اس کو دوبارہ اچھے انداز سے استعمال کر سکیں، کہ ہر دفعہ اس کی ڈسٹ بین تو بنا نہیں سکتے یا پانی کے لیے ہی ہر دفعہ استعمال نہیں کر سکتے۔ یہاں پر میں نے ایک بڑا پانی کا کین جو ہے وہ ہم نے چینج کیا ہے، اور پرانا والا جو دیکھیں یہ کباڑ میں ہی پڑا تھا، ٹوٹ گیا تھا، تو میں نے اس کو چھوٹا کر لیا، جہاں سے بھی ڈیمیج تھا وہ میں نے سارا اتار لیا۔ اتارنے کے بعد اس کو میں نے اچھے سے کلین کیا، اور اس کے بعد میں نے گلو لگائی اس کے اوپر۔ گلو گن والی گلو لے لیں، یا پھر آپ اس طرح کی کوئی میجک لے لیں جو باکسز میں ملتی ہیں۔ یہ اسٹیل کا کین ہے، اس کا نام مکا ہے، اس کا اسکرین شاٹ لے لیں، یہ بڑی اچھی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ گلو گن کے ساتھ نا ہماری چیز جڑتی نہیں ہے، یا جڑ بھی جائے نا کچھ ٹائم کے بعد اتر جاتی ہے، اس لیے میں نے اس دفعہ گلو گن کا یوز کم سے کم کیا ہے، تاکہ آپ لوگوں کے لیے بھی آسانی رہے کہ اگر آپ لوگ اس آئیڈیا کو بنانا چاہتے ہیں تو یعنی چیز اچھی بننی چاہیے۔ پھر میں نے فیبرک کا پیس لیا، کوئی سا بھی فیبرک کا، لون میں لے لیں، کاٹن میں لے لیں، سلک میں لے لیں، کچھ بھی فیبرک آپ کے پاس پڑا ہے وہ آپ لے سکتے ہیں۔ یہاں پر اس فیبرک کو ہم نے باہر کی سائڈ پہ چپکایا ہے کناروں سے، اور باقی سارے فیبرک کو ہم نے اب چپکانے کے بعد اندر کی طرف فولڈ کر دینا ہے۔ یہ کچھ ٹائم کے بعد بھی نہیں نکلے گی، یہ اتنی اچھی گلو ہے، کوئی بھی آپ کے وال کے اوپر وال پیپر لگی ہوئی ہے وہ کچھ ٹائم کے بعد اتر جائے نا تو اس گلو کے ساتھ آپ اس کو چپکا سکتے ہیں۔ پھر میں نے گول سرکل میں ایک کارڈ بورڈ کا پیس لیا، اس کے اوپر فیبرک چپکایا، چپکانے کے بعد ہم اس کو بھی اس بکٹ کے اندر رکھ دیں گے کچھ اس طرح سے۔ یہ دیکھیں یہاں پر جو بھی کپڑا ہے نا کھچرا، وہ اس کو نیچے کر دیں گے کارڈ بورڈ کے، بالکل سٹریٹ سا کپڑا ہونا چاہیے۔ اب ہمارا اگلا سٹیپ ہے، اس کے لیے ہمیں چاہیے اس طرح کی روپ، یہ جوٹ روپ ہے، یہ بازار سے ایزیلی مل جائے گی، یہ کلو یا تول کے ملتی ہے، آن لائن دراز پہ بھی مل جاتی ہے، لیکن میرا ایسا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے یا کوئی لنک نہیں ہے میرے پاس جو میں آپ کو دوں کہ میں کہوں وہاں سے اچھی مل جاتی ہے۔ جہاں سے چارپائیوں کا وان وغیرہ ملتا ہے نا، وہاں سے آپ کو یہ جوٹ روپ مل جائے گی، اور آپ نے کلو 1.5 کلو لے آنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے بالٹی، جو بھی بالٹی ہے اس کو آپ نے گلو لگانی ہے، اور گلو لگاتے جانا ہے۔ کہیں کہیں پہ آپ گلو لگا لیں، کہیں کہیں پہ نہ لگائیں، کیونکہ ہم نے اس کو بالکل سرکل میں گھمانا ہے، اور پوری بکٹ کو ہم نے اس روپ کے ساتھ کور کر دینا ہے۔ یہ سائز میں موٹی ہے، موٹی لیں گے نا تو آپ کا کام بھی جلدی ہوگا، جگہ بھی ایک ٹائم میں زیادہ کور ہوئے گی اور اچھی بھی لگے گی۔ کوئی سا بھی کلر آپ لے سکتے ہیں، لیکن جوٹ کا کلر یہی ہوتا ہے، تھوڑا سا وائٹ سا بھی ہوتا ہے، لیکن اس کے اوپر مٹی پڑے گی نا تو بہت چمکے گی، تو اس کو اتار کے تو آپ دھو بھی نہیں سکتے، اسی لیے اس کلر میں ہی لیجئے گا۔ میں نے یہاں پر گلو گن کا یوز نہیں کیا تاکہ آپ لوگوں کے لیے بھی آسانی رہے، اور میں نے یہاں پہ دوسری گلو کا یوز کیا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو 2 کلر کی رسیاں لے لیں، جس سے یہ ڈیزائن کا ڈیزائن بن جائے گا اور چیز بھی پیاری لگے گی۔ سم ٹائم رسی اس طرح کی کوئی چیز اگر کم پڑ جائے نا تو آپ یہاں نیچے بھی کپڑا لگا سکتے ہیں، اوپر پہلے ہی فیبرک سے کور ہے تو درمیان میں بالکل یہ روپ آ جائے گی اور اوپر نیچے کپڑا آ جائے گا تو بھی اچھا لگے گا۔ یہاں پر جی ہماری پوری اچھے طریقے سے کور ہو چکی ہے، بالکل لاسٹ ٹائم پہ آ کے وہ ڈبے والی گلو ختم ہو گئی تھی، تو پھر میں نے یہ گلو گن کا یوز کر لیا، اس کے ساتھ بھی بہت اچھے سے یہ چپک گئی۔ میں نے کہیں کہیں گلو
لگا دی ہے اور کہیں کہیں چھوڑ دی ہے تو یہ ہر جگہ سے بالکل اچھی طرح سے چپکی ہوئی ہے. یہ نہیں کہ رسی اکھڑے گی نہیں، کیونکہ ایک تو ٹائٹ لگی ہوئی ہے، ڈھیلی ڈھیلی ہو پھر تو لٹکے گی، اگر ٹائٹ بالکل ہے تو پھر نہیں یہ نکلے گی. تو یہاں پر یہ بہت اچھے سے ہم نے رسی کے ساتھ کپڑے کے ساتھ کور کر لیا ہے. نیکسٹ اسٹیپ کے لیے میں نے اس طرح کا بیلٹ یوز کیا ہے. یہ اکثر جو ہم پینٹیں وغیرہ لیں نا تو پینٹوں کے ساتھ بڑی لو کوالٹی کی انہوں نے بیلٹیں ڈالی ہوئی ہوتی ہیں، تو جو کبھی کہیں نہیں استعمال ہوتی. یہ میں نے لی ہیں، ان کو میں نے ہینڈل بنانے کے لیے یوز کرنا ہے، تو میں 2 سائز میں مطلب 2 اسٹریپ بنا لوں گی اس کے ساتھ، تاکہ دونوں سائڈ پہ ہینڈل لگائے جا سکے. تو میں لگا کے دیکھ رہی تھی کہ کتنا ہینڈل بنے گا کہ ہمارے یہ 2 ہینڈل بن جائیں. ایک ہینڈل میں کتنا یہ بیلٹ لگے گا. یہاں پر میں نے بالکل درمیان کر کے اس کا کاٹ لیا تھا. کاٹنے کے بعد جو بھی آپ کو اس کا کلر اچھا لگ رہا ہے وہ ہم لگا لیں گے. یہ بالکل باہر کی سائڈ جو ہے لیدر کی تھی، یہاں گلو گن کی مدد سے میں اس کو چپکا لوں گی. اب اس کے علاوہ میں نے یہاں پہ یوز کیے ہیں نیل. یہ والے جو نیل ہیں نا یہ آپ کو مل جائیں گے کسی بھی موچی کے پاس سے. موچی کے پاس یہ ایزیلی مل جائیں گے. 2-4 آپ لے آئیں تو اس طرح سے آپ یہ بالکل آپ ذرا زور لگائیں گے نا ذرا سا، یہ ایک تو پہلے تو یہ بیلٹ کے اندر جائے گا، دوسرا یہ رسی کے اندر جائے گا، تیسرا بالٹی کے اندر جائے گا، تو ہلکا سا باہر نکلے گا نکیلا سا، تو بہت اچھے سے یہ ہینڈل کرے گا، ہینڈلوں کو مضبوطی دے گا. میں نے 2 لگا دی ہیں دونوں طرف پہ. DIY ہمارا بن کے تیار ہو چکا ہے. آپ دیکھ ہی سکتے ہیں یہ کتنا پیارا لگ رہا ہے، مجھے بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب آپ نے بتانا ہے کہ آپ اگر بنائیں گے تو اس کو کس طریقے سے یوز کریں گے. اچھا میں بتاتی ہوں کہ میں اس کو کیسے یوز کرنے والی ہوں. بچوں کے کوئی بھی ٹوائے ہوں وہ اس میں جا سکتے ہیں، جیسے سافٹ ٹوائے ہوتے ہیں. دوسرے ٹوائز وغیرہ تو ڈبے میں بھی ڈالے جا سکتے ہیں الگ سے کارڈ بورڈ والے میں، لیکن سافٹ ٹوائے جو ہوتے ہیں وہ بہت جگہ گھیرتے ہیں. اس طرح سے ہم اس کو بھر کے کسی کونے میں رکھ سکتے ہیں، پڑے ہوئے بھی اچھے لگیں گے. اب دوسرا، میرے ٹیبل پہ جو آئرن ٹیبل ہے نا، اس کے ارد گرد کوئی ایسی اسپیس نہیں ہے جس پہ میں کپڑے استری کرتے ہوئے ادھر ادھر کپڑے رکھ سکوں. تو اس کے لیے میں نے یہی سوچا تھا کہ میں کوئی بکٹ بناتی ہوں یا کوئی کارڈ بورڈ کو کور کرتی ہوں کسی طریقے سے، تو پھر ایک آرگنائزر بن جائے گا کہ استری کرتے ہوئے کپڑے میں اس میں ڈال دیا کروں گی، اور جتنے مجھے چاہیے ہوں گے استری کے ٹائم پہ وہ میں کر لیا کروں گی. لیکن یہ پھر آئیڈیا مجھے بہت بیسٹ لگا تو میں نے یہی بنایا اور آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کیا. آئرن ٹیبل کے نیچے میں اس بکٹ کو رکھ دوں گی، اور جو بھی استری کرنے کے کپڑے ہوں گے وہ سارے ہم اس میں ڈالتے رہیں گے، اور جتنے استری کرنے ہوں گے وہ نکال لیں گے. ایک تو پیاری بھی لگے گی پڑی ہوئی، اور بہت ساری اسپیس ہے اس کے اندر. اگر رسی اور بچتی نا تو میں اس کا ڈھکن بھی بنا لیتی. یہ آپ دیکھیں یہ آئیڈیا آپ لوگوں کو کیسا لگا. اس چیز کو بنانے کے بعد میں نے اسی DIY کو گوگل پہ لے کے گئی، گوگل کیمرہ کھولا اور اس پکچر کو وہاں پر لگایا اور سیم پروڈکٹ نکال کے ان کی پرائس رینج چیک کی. تو آپ دیکھ ہی سکتے ہیں یہ سائز میں بھی چھوٹی ہیں، کتنی مہنگی ہیں، اور یہ اتنی کوئی مضبوط بھی نہیں ہوں گی. لوگ اس کو یوز کرتے ہیں اپنے ڈرائنگ روم میں کوئی پلانٹر رکھنے کے لیے، تو یہ وہاں بھی بہت اچھی لگیں گی. تو یہی تھی ہماری آج کی ویڈیو. امید ہے اچھی لگی ہوگی. اگر ایسا ہی ہے تو پلیز لائک کر دیں. اللہ حافظ.